اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ محترم صدر جلسہ، اساتذہ کرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس ثقافتی پروگرام میں میرے مقالے کا عنوان ہے قیام امن میں علماء کا کردار۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں امن کا مفہوم کیا ہے۔ دکتور عبدالقادر بن یاسین الخطیب اپنی کتاب اثر تعلیم القرآن فی حفظ الامن میں امن کی تعریف میں لکھتے ہیں، امن کہتے ہیں کہ سماج و معاشرے کو سکون و اطمینان کا احساس ہو، انہیں اچھی زندگی میسر ہو، ایسے حالات بنائے جائیں کہ ان سے ممکنہ حد تک خطرات زائل ہوں۔ خطرہ چاہے جس بھی شکل و حجم کا ہو، خطرے کے ظہور کے وقت بھی اور بچاؤ اور تدبیر اختیار کرتے وقت بھی۔ محترم سامعین، انسانی زندگی میں امن بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ انسان کی زندگی جب امن سے معمور ہوگی تو آرام و چین اور سکون و اطمینان سے اپنے تمام امور کو انجام دے سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے مکہ مکرمہ کے لیے جو دعائیں مانگی تھی ان میں سب سے مقدم امن کی دعا کو رکھا۔ فرمان باری تعالی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ یہ ہے امن کی اہمیت۔ محترم سامعین، قیام امن کا معنی ہوتا ہے کہ معاشرہ و سماج میں امن کی فضا کو اس طرح پھیلا دیا جائے کہ لوگوں کی زندگی خوشگوار ہو جائے۔ اسی وجہ سے دانشوروں اور علماء اسلام نے قیام امن کے لیے انتھک کوششیں کی، مگر سب سے زیادہ قابل تعریف کوشش علماء کرام کی ہے، اور امن کے قیام میں انہی کا کردار سب سے اہم کردار رہا ہے اور ہے۔ آئیے جانتے ہیں علماء نے امن کے قیام کے لیے کیا جد و جہد کی اور کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، علماء اسلام نے مدارس کا قیام کیا، جہاں علماء اپنے خوشہ چینوں کو توحید کی تعلیم سے سرفراز کرتے اور شرک سے معمون رکھتے ہیں، اور یہ سراپا امن کی تعلیم ہے اور امن کے قیام میں سنگ میل ہے۔ انہیں اسلامی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ کر کے انہیں زندگی کے مختلف گوشوں میں درپیش آنے والے مسائل کا حل پرامن طریقے سے کرنے کا سلیقہ سکھلاتے ہیں۔ علماء کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ بہت سے وہ طلباء جو ایسے علاقوں کے تھے جہاں امن نام کی کوئی چیز نہ تھی، وہاں امن و امان کی پرسکون فضا قائم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی طرح انسانی زندگی میں درپیش آنے والے مختلف ایسے مسائل جو کہ امن و امان کی فضا کو غبار آلود کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، جیسے کہ عائلی تنازعات اور سماج و معاشرے میں رہنے والے افراد کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں پیدا ہونے والی مختلف طرح کی خرابیاں، جن میں معاملہ نفرت و عداوت پر ہی نہیں رکتا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ علماء ان چیزوں پر مشفقانہ خطاب کر کے ان کی خرابیوں اور انجام بد سے ڈرا کر ان کو سلجھانے کا بہترین حل پیش کر کے لوگوں کے درمیان بھائی چارہ اور اخوت کی فضا قائم کر دیتے ہیں، جس سے معاشرے میں امن کی خوشگوار ہوا بہنے لگتی ہے۔ اسی طرح فرقہ واریت اور مذاہب کی بنیاد پر ہونے والے اختلافات جو کہ فساد برپا کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر عائد ہونے والے حقوق کو بیان کر کے اور ایک غیر مسلم کے ساتھ تعلقات کیسے اور کتنے حد تک ہونے چاہیے، ان تمام باتوں کو اپنی خطابت و صحافت میں پیش کر کے اس پر قدغن لگا دیتے ہیں۔ علماء ہی نے شریعت کے جملہ احکاموں سے مقاصد شریعہ خمسہ اخذ کیے ہیں، جو کہ یہ ہیں حفاظت دین، حفاظت نفس، حفاظت نسل، حفاظت مال، حفاظت عقل، جو کہ امن کے قیام کے لیے لازمی ہے۔ علماء کی ایک جماعت تصنیف و تالیف کے کام میں لگی ہوئی ہے، جن میں علماء اپنے قلم کی چولانیاں کرتاس پر ایسے موضوعات پر بھی بکھیرتے اور ان کی تصنیف و تالیف کا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں امن کی پرکیف صدا گونج اٹھتی ہیں۔ یہ تمام امور علماء کرام زمانے قدیم سے آج تک انجام دیتے آ رہے ہیں۔ محترم سامعین، اگر کسی بھی سماج و معاشرے میں علماء امن کی قیام کی کوشش ترک کر دیں اور لوگوں کو ان کے نازیبا حالات پر یوں ہی چھوڑ دے تو معاشرے سے امن کا جنازہ اٹھ جائے گا، بے امنی اپنی سلطنت کے عروج پر ہوگی۔ اسی لیے کہا جائے کہ امن کے حقیقی پاسدار علماء ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ اسی لیے علامہ ابن القیم اعلام الموقعین میں ذکر کرتے ہیں، جب کسی محلہ یا شہر میں علم کا غلبہ ہوتا ہے تو وہاں کے لوگوں میں شر کم ہوتا ہے، اور اگر وہاں علم ناپید ہو جائے تو شر و فساد کا غلبہ ہو جائے گا۔ اب میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہمیں امن و امان کو قائم کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے جن علماء نے امن کے قیام میں حصہ لیا ہے اور حصہ لے رہے ہیں انہیں اجر عظیم سے نواز، آمین یا رب العالمین۔ مراجع و مصادر